مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر مسلمان اس ماہ مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے آپ کو رمضان کی بے حرمتی سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، تو اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اسے رمضان کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ مسلمان اس رمضان کی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کو اللہ رسول کے نافرمانی میں گزارتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے، ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں خیال آیا کہ میں اس مردے کے حال کو جانوں کہ یہ قبر میں کس حال میں ہے۔ مولا مشکل کشا تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اپنی شانیں دی ہیں، کمال دیا ہے۔ وہ جب چاہتے تھے مردوں سے بھی کلام کرتے تھے، اور بعض اوقات مردوں سے پوچھتے تھے ہاں اندر کے حال بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو مردے پہ جو قبر میں جو حال گزرا ہوتا وہ بتاتے تھے۔ پھر وہ مردہ مولا علی سے پوچھتے تھے آپ بتائیں ہمارے بعد ہمارے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے کیا کیا؟ مولا علی ان کو ان کے گھر کی خبریں بیان کرتے۔ اسی طرح اس قبر پر تازہ قبر تھی تو رک گئے، اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا حال جانو، یہ کہ اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ تیرا علی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے اس مردے کا حال مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کی قبول فرمائی اور آپ کے اور مردے کے بیچ میں جو پردے ہے وہ کر دی، قبر کو ظاہر کر دیا، قبر پھٹی۔ اب مولا علی نے اس کو مردے کا حال دیکھا، وہ یہ تھا کہ اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے، سارو قطار رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب اس نے جب اندر سے دیکھا مولا علی میری قبر پہ تشریف لائے ہیں، اب مولا علی کو پکارا، یا علی انت غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا، جب سے مرا ہوں آگ کے عذاب میں مبتلا۔ آپ مشکل کشا ہیں، مشکل کشا کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والا۔ آپ دنیا میں مشکل کشائی کرتے ہیں، آج قبر میں مصیبت میں ہوں، آپ کو پکار رہا ہوں، یہاں میری مدد فرمائیے۔ اتنے درد سے اس نے مولا علی کو پکارا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آیا، مسلمان کی بات کر رہا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما اور اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما۔ اللہ کریم کی طرف سے کیا جواب ملا؟ فرمایا علی اس کے لیے دعا مت کیجئے کیونکہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، جو ایک دفعہ اگر بندہ اللہ کہے اللہ اسے بھی بخش دیتا۔ جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہو، بڑے سے بڑا بدکار فاسق فاجر ہو، مگر دل سے رب کو ایک بار بھی اللہ پکارتا ہے، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اتنا کریم رب جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کریم رب نے روکا کس کو؟ مولا علی کو۔ ارشاد فرمایا پیارے علی اس کے لیے دعا مت کیجئے، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو تڑپ گئے، عرض کیا مولا یہ تو بتا اس کا جرم کیا ہے؟ یہ ہے تو مسلمان، ہے تو تیرا بندہ، تجھے خدا مانتا تھا، یہ بھی دنیا میں نماز روزہ تراویح قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات ذکر و اذکار کرتا تھا، اس نے مجھے بڑے درد سے پکارا، میں تیری بات سفارش کرتا ہوں اس کی فرما۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے دعا مت کرو، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو عرض کیا مولا اس کا جرم ہے، کون سے ایسے کام کرتا کہ تو اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ مرنے کے بعد اس کی بخشش نہیں فرمانا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علی اس کا جرم یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، مگر جب رات ہوتی تو یہ رات کو میری نافرمانی کرتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا۔ وہ نوجوان غور کریں جن کی راتیں فیس بک پر یوٹیوب پر گندی چیزیں دیکھ کر گزر رہی ہیں، وہ بھی رمضان میں۔ رمضان میں بھی لڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، کیوں جی؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ رمضان میں بھی سٹے کھیل رہے ہیں، جا کر دیکھیں ویڈیو گیم بھرے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ سحری کرنی ہے،
ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ہم نے رمضان کو بھی سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا، جبکہ رمضان کی رات اللہ کی عبادت کے لیے تھی. یہی حال اسی کا ہے جو آج ہمارا ہے. ارشاد فرمایا یہ روزہ رکھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لوگ اس کو نیک متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب یہ رات کو تنہا ہوتا تو یہ میری نافرمانی کرتا تھا، یہ رات گناہوں میں گزارتا تھا، دن میں یہ نیک متقی پرہیزگار تاکہ دنیا اسے اچھا سمجھے، مگر رات کو نافرمانی کر کے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا، رمضان کی توہین کرتا تھا، اس لیے میں اس کی بخشش نہیں فرماؤں گا. یہی سیم حال آج ہمارا ہے. جس نوجوان کے موبائل کو آپ دیکھیں سوائے گند کے کچھ بھی نہیں ہے، راتیں پوری کی پوری گناہ دیکھنے میں گزر رہی ہیں. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، رات کو پوچھو تو موبائل پہ ہے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور تڑپ گئے، رو پڑے، اتنا روئے کہ سجدے میں تشریف لے گئے. اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روئے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کی، اے اللہ اس نے مجھے بڑے درد سے پکارا ہے، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما. ساری زندگی لوگوں نے مجھے مشکل کو چاہ کہا، مدد مانگی، میں نے ان کی مدد کی، آج اس نے پکارا ہے. آج بھی اگر میں اس کی مشکل کشائی نہیں کرتا تو میں سامنے رسوا ہو جاؤں گا، مجھے رسوا نہ فرما. تو کریم ہے، تیرے دست قدرت میں سب کچھ ہے، تو چاہے تو اس مجرم کو بھی بخش سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اتنے درد سے سجدے میں جا کر اس کے لیے دعا مانگی. علماء نے لکھا اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا. راتب غیبی سے آواز آئی، پیارے علی سر اٹھائیے. یہ تھا تو اس لائق کہ اس کی قبر عذاب کا گڑھا بنتی، کیونکہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کی سفارش کی ہے، سر اٹھائیے. ہم نے آپ کے صدقے اس کو بخش بھی دیا ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا. مولا علی فرماتے ہیں سر اٹھایا تو دیکھا اب قبر میں آوازیں آنا بند ہو چکی اور قبر مل چکی. اس سے پتہ چلا کئی اس میں عقائد ثابت ہوئے. نمبر 1، قبرستان جانا جائز ہے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا جائز ہے. وہاں جا کر مردوں سے کلام اگر کوئی کرتا ہے تو مردہ اس کی بات کو سنتا ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا جائز ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اتنا ناراض ہوتا ہے جتنا آپ نے اس روایت میں سنا ہے.